بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا پہلا حصہ 9 نکات یا عنوانات پر مشتمل تھا، جس میں سے ہم نے تقریباً 7 عنوانات پڑھ لیے ہیں قواعد فقہیہ کے مآخذ تک۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، نشست نمبر 6، اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ قواعد فقہیہ کا آغاز و ارتقاء یعنی قواعد فقہیہ کی تاریخ پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے، اور اس کی جو اہم اور بنیادی باتیں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ قواعد فقہیہ کا آغاز اور ارتقاء، بالفاظ دیگر قواعد فقہیہ کی تاریخ ہے۔ پہلے تو تمہیدی طور پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قواعد فقہیہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ایک مستقل علم اور ایک الگ مستقل فن بن چکا ہے، جس کی اپنی ایک مستقل تصانیف ہے، اپنی کتابیں ہیں، اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو یہ جو حیثیت حاصل ہوئی ہے، یہ مستقل فن کی جو حیثیت حاصل ہوئی ہے، یہ ابتدا سے نہیں تھی، بلکہ یہ کچھ مراحل سے گزر کر یوں اس کی ایک مستقل فن ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہوئی ہے، اور اس کی جو ترتیب اور تدوین ہے وہ ارتقائی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر آج تک ائمہ اور فقہا قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اصول، احکام، ان کی حکمتیں وغیرہ اخذ کرتے رہے، انہیں مناسب الفاظ اور عبارات میں ڈھالتے رہے۔ ہر زمانے کے علماء جو ہے وہ سابقہ علماء کی مرتب کردہ کلیات اور قواعد کو نئے سرے سے مرتب کرتے رہے، اور اس طرح ترتیب در ترتیب اس کو ایک مستقل فن اور ایک مستقل علم کی حیثیت حاصل ہوگی۔ بہرحال اس کے جو تاریخی پس منظر ہے قواعد فقہیہ کا، یا اس کے جو آغاز اور ارتقاء ہے، اس کو ہم بنیادی طور پر اس کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہم اس کو 4 مراحل میں اس کی تاریخ کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے کا نام مرحلہ آغاز ہے کہ قواعد فقہیہ کا آغاز۔ دوسرا مرحلہ اس کا نام ہے مرحلہ تدوین و ارتقاء۔ تیسرے مرحلے کا نام ہے مرحلہ استقرار، اور چوتھے مرحلے کا نام ہے مرحلہ نشاط ثانیہ۔ ان 4 مراحل کے حوالے سے کچھ ضروری اور تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی جائے گی ترتیب وار، اور ہر مرحلے میں جو تصنیفات اور کتابیں لکھی گئی ہے تاریخ میں ان 4 مراحل میں سے، تو ہر مرحلے کے حوالے سے ان اہم تصانیف کا بھی مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ جہاں تک مرحلہ آغاز کا تعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 4 صدی ہجری تک کا جو دور ہے، یہ اس فن اور قواعد فقہیہ کے علم کے لیے مرحلہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 4 صدی ہجری تک یہ جو مکمل زمانہ ہے، اس مرحلے میں قواعد فقہیہ جو تھے وہ اگرچہ باقاعدہ مرتب مدون نہیں تھے، لیکن قواعد فقہ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ جیسے ہم نے پیچھے قواعد فقہیہ کے مآخذ کا تذکرہ کیا تھا، تو وہاں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن اور احادیث جو ہے اس فن کے لیے مأخذ اول ہے قواعد فقہیہ کے لیے۔ تو قرآن اور احادیث میں اس فن کا بیج اور اس فن کا خمیر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب سے قرآن کا نزول ہوا، جب سے احادیث کا دور شروع ہوا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بس سمجھ جائیے کہ اسی وقت سے قواعد فقہیہ کا آغاز ہوا۔ تو یہ تو ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کا زمانہ بھی اسی دور میں آتا ہے، مرحلہ آغاز میں 4 صدی ہجری تک تابعین کا زمانہ آتا ہے، تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ یہ جو 3 زمانے ہیں، یعنی رسالت کا زمانہ کے علاوہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تینوں زمانے اسی مرحلہ آغاز میں آتے ہیں۔ ان تینوں زمانوں کے اندر بھی اس فن کی مزید پرورش ہوئی، اس فن کی کچھ نشو و نما حاصل ہوئی اس کو۔ البتہ باقاعدہ اس فن کی تدوین اس دور میں شروع نہیں ہوئی تھی 4 صدی ہجری تک، ٹھیک ہے۔ قرآن، سنت،
اسی طرح صحابہ کے آثار، تابعین اور تبع تابعین کے آثار، ان سب کے اندر قواعد فقہیہ کا خمیر پایا جاتا ہے، اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے باقاعدہ پیچھے قرآنی آیات اور احادیث اور اس طرح صحابہ کے آثار کے سلسلے میں وہاں دیکھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ قرآن، سنت اور آثار صحابہ، اسی طرح آثار تابعین، ان کو ہم نے پیچھے کچھ دیکھا تھا۔ ان کے علاوہ بھی اس زمانے میں، اس مرحلے آغاز میں ائمہ اربعہ کا زمانہ بھی آتا ہے، بلکہ امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا زمانہ بھی اسی مرحلے آغاز میں آتا ہے، 34 صدی ہجری کے اندر۔ تو انہوں نے جو تصنیفات لکھی ہے، جو فقہی کتابیں لکھی ہے، ان میں بھی قواعد فقہیہ جا بجا منتشر طور پر ملتے ہیں، لیکن قواعد فقہیہ الگ مستقل طور پر مرتب اور مدون نہیں ہوئے تھے۔ باقی آپ ائمہ اربعہ کی جو قدیم کتابیں ہیں، جو پہلے 34 صدی ہجری کے اندر لکھی گئی ہے، اس کے اندر آپ کو جا بجا قواعد فقہ ملیں گے، بلکہ آج کل تو اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ امام محمد کی فلاں کتاب کے اندر کون کون سے قواعد فقہیہ موجود ہے، فلاں کتاب کے اندر کون سی قواعد فقہیہ موجود ہے، اس پر باقاعدہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ائمہ کی کتابوں میں یہ قواعد اور ضوابط منتشر طور پر موجود تھے۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے المدونہ، اس میں بہت سارے قواعد ہیں، جیسے کہ ایک قاعدہ آتا ہے لا یرث احد احدا بالشک، شک کی بنیاد پر وراثت کو منع کیا گیا، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الخراج کے اندر بھی ایک قاعدہ ہے کہ لیس للامام ان یخرج شیئا من ید احد الا بحق ثابت معروف۔ اس طرح امام محمد کی کتابوں کے اندر تو بہت سارے قواعد ملتے ہیں، السیر الصغیر، السیر الکبیر، اور اس طرح دیگر جو ان کی کتابیں ہیں، ان میں بہت سارے جو ہے وہ قواعد مل جائیں گے۔ بلکہ عصر حاضر کی ایک شخصیت ہے شیخ علی احمد ندوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے القواعد والضوابط الفقہیہ فی التحریر شرح جامع الکبیر، یعنی جامع الکبیر جو امام محمد کی کتاب ہے، اس کی جو شرح ہے تحریر، اس میں کون سے قواعد و ضوابط ہیں ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام آپ اٹھائیں گے تو اس میں بھی ایسے قواعد موجود ہیں۔ تو بہرحال اس دور کے اندر منتشر طور پر اس طرح فقہی کتابوں کے اندر بھی قواعد موجود تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر جو قواعد تھے منتشر طور پر مختلف کتابوں میں، وہ 3 قسم کے تھے۔ ایک قواعد الاستنباط، نمبر 2 قواعد التخریج، اور نمبر 3 قواعد الاحکام۔ قواعد الاستنباط سے مراد اصول فقہ کے قواعد ہے، جو اگرچہ مستقل طور پر جو ہے الگ کتابیں جس کی تھی یا نہیں تھی، لیکن اصول فقہ کی روشنی میں ہی علماء جو ہے قرآن و سنت سے احکامات اخذ کرتے تھے۔ قواعد التخریج، اس سے مراد وہ قواعد ہیں جن کو علماء حدیث نے اور اس سے متعلق مباحث کے لیے وضع کیا ہے، روایت حدیث، تدوین حدیث، ضبط روایات، قبول اسناد وغیرہ، اس کو قواعد تخریج کہتے ہیں۔ اور قواعد الاحکام سے مراد قواعد فقہیہ ہے، جو مختلف کتابوں میں منتشر طور پہ ملتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے اس کا پہلا زمانہ یا پہلا مرحلہ، جس کو کہتے ہیں مرحلہ آغاز، قواعد فقہیہ کی تدوین کا آغاز، یا قواعد فقہ کے وجود میں آنے کا جو پہلا مرحلہ ہے، تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے مرحلہ تدوین اور ارتقاء، یعنی ایسا زمانہ جس میں باقاعدہ فقہی قواعد جو ہے وہ الگ فن کے طور پر مدون ہونا شروع ہو گیا تھا، یہ فن، ٹھیک ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ 34 صدی ہجری سے لے کر 9ویں صدی ہجری تک کے زمانے کو محیط ہے، یعنی 34 صدی ہجری کے سے لے کر 9 صدی ہجری تک کا جو زمانہ ہے، اس مکمل زمانے کو قواعد فقہیہ کی تدوین اور ارتقاء کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر قواعد فقہ نے ٹھیک ہے بہت سارے مراحل طے کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان تمام مراحل میں یہ والا نقطہ بہر صورت ہے کہ تدوین باقاعدہ اس کی اور اس کا آغاز باقاعدہ ہونے لگا۔ البتہ شیخ مصطفیٰ الزرقاء نے یہ رائے لکھی ہے، انہوں نے شرح القواعد الفقہیہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ قواعد فقہ کی تدوین 30 صدی ہجری کے آخر میں شروع ہو گئی تھی، اور اسی دور میں علماء اور مجتہدین جو ہے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ بہرحال دیگر اکثر علماء کی رائے ہے کہ نہیں، 34 صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ بہرحال اچھا، اس زمانے کے اندر پھر مختلف طور پہ یعنی کہ قواعد فقہیہ تو باقاعدہ تدوین ہونا شروع ہو گیا، اور اسی زمانے میں قواعد فقہ نے بہت سارے پھر مراحل بھی طے کیے، لیکن اس زمانے میں پھر کئی کتابیں لکھی گئی،
فقہ حنفی میں فقہ حنفی کی جو بہت ساری تصنیفات ہے قواعد فقہ کی اسی زمانے کی، مثلا امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ جن نے اصول کرخی جو لکھی ہے جس میں 37 فقی قواعد ہے، وہ باقاعدہ ایک سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے فقی قواعد پر حنفیہ کے اندر۔ اسی طرح امام ابو طاہر محمد بن محمد الدباس ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے کچھ قواعد جو ہے وہ جمع کیے تھے، امام کرخی کے ہم اثر تھے بہرحال، لیکن ان کا جو مرتب قدر رسالہ ہے وہ نہیں ملتا۔ اسی طرح فقہ حنفی کی تصنیفات میں امام سمرقندی رحمہ اللہ کی اسی طرح کی تاسیس النظر یا تاسیس النظائر الفقہیہ کے نام سے ایک کتاب جو ہے ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے اس طرح کے اصول اور قواعد کو جمع کیا تھا۔ امام ابو زید دبوسی رحمہ اللہ کی تاسیس النظر فی الاصول یہ آج کل بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے اندر جو فقہی قواعد ہے وہ خاص کر اختلاف سے متعلق ہے، فقہا کے اختلافات سے متعلق، جس میں بنیادی طور پر اس کتاب کے اندر 8 اقسام بیان کی گئی ہے، مختلف ائمہ کے اختلافات کو بیان کرنے کے لیے مختلف قواعد لکھے گئے ہیں۔ بہرحال اس تاسیس النظر کی پھر امام نصفی رحمہ اللہ نے شرح بھی لکھی ہے، اور اسی طرح اسی دور کے اندر علامہ علاء الدین سمرقندی رحمہ اللہ نے ایضاح القواعد بھی اسی زمانے میں لکھی۔ اسی طرح امام کرابیسی رحمہ اللہ نے الفروق نامی ایک کتاب لکھی ہے قواعد فقہیہ کی، تو یہ حنفیہ کی کتابیں ہیں جو اس زمانے کے اندر مرتب ہوئی۔ اس کے بعد جو فقہ مالکی ہے تو انہوں نے بھی فقہ مالکی میں بھی کئی قواعد فقہ کی کتابیں اسی زمانے میں لکھی گئی، مثلا امام قیروانی رحمہ اللہ نے اصول الفتیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے باقاعدہ کئی قواعد ذکر کیے ہیں قواعد فقہیہ۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ نے القواعد نام سے جو مالکی ہے انہوں نے القواعد کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اسی طرح امام ابو العباس شہاب الدین احمد بن ادریس کی کتاب ہے کتاب الفروق۔ اسی طرح مالکیہ کے ایک قاسم بن عبداللہ انصاری ہے ابن شاط کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے ادرار الشروق علی انواع الفروق نام سے کتاب لکھی، اور بھی اس طرح کئی کتابیں قواعد فقہیہ کے اندر جو ہے فقہ مالکی میں تصنیف ہوئی۔ پھر اس زمانے کے اندر فقہ شافعی کی بھی کئی تصنیفات سامنے آئی، مثال کے طور پر امام الحرمین کی الفروق کتاب ہو گئی۔ اسی طرح امام جاجرمی رحمہ اللہ ابو حامد محمد بن ابراہیم کی القواعد فی فروع الشافعیہ اسی زمانے کے اندر وجود میں آئی۔ اسی طرح شیخ عز الدین رحمہ اللہ کی مختصر الفوائد اسی زمانے میں آ گئی۔ قواعد الاحکام ان کی جو کتاب ہے فی مصالح الانام، بڑی مشہور کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، اسی زمانے کے اندر وہ بھی لکھی گئی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے الاصول والضوابط کے نام سے کتاب لکھی۔ اسی طرح صدر الدین محمد بن عمر نے الاشباہ والنظائر نام سے کتاب لکھی تھی جو بڑی اہم کتاب تھی، اور اسی طرح جو ہے دیگر فقہاء شافعیہ نے بھی کی کتابیں لکھی ہے، مثال کے طور پر علامہ سبکی رحمہ اللہ کی الاشباہ والنظائر، ان کے بعد جو علامہ سیوطی نے الاشباہ والنظائر لکھی ہے وہ بھی تقریباً انہوں نے علامہ سبکی رحمہ اللہ ہی تاج الدین سبکی رحمہ اللہ ہی کی کتاب پر اعتماد کر کے لکھی ہے۔ اور اس طرح اور بھی کئی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں تقریباً 15-16 کتابیں ایسی ملتی ہے فقہ شافعی کی۔ فقہ حنبلی کی بھی تصنیفات ہے، کئی کتابیں لکھی گئی ہے اسی زمانے کے اندر، مثال کے طور پر علامہ امام محمد بن عبداللہ سامری حنبلی انہوں نے کتاب لکھی الفروق کے نام سے۔ اسی طرح سلیمان بن عبد القوی ان کی ایک کتاب ملتی ہے، یہ حنابلہ کے عالم تھے، الریاض النوادر فی الاشباہ والنظائر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی القواعد النورانیہ فی القواعد الفقہیہ، یہ بھی اسی زمانے کی ہے۔ اور اسی طرح امام شرف الدین حسین حنبلی کی القواعد الفقہیہ وہ بھی اسی زمانے میں لکھی گئی ہے۔ بہت ساری کتابیں فقہاء حنابلہ نے بھی اسی زمانے میں لکھی ہے۔ بہرحال تو یہ ہے دوسرا مرحلہ جس میں بہت ساری کتابیں قواعد فقہ کے وجود میں آ گئی، اور ائمہ اربعہ کے الگ الگ کتابیں بھی، ان ائمہ اربعہ سے تعلق رکھنے والے علماء نے الگ الگ بھی اپنی فقہ کے مطابق جو ہے قواعد فقہ کی کتابیں لکھی۔ تو بہرحال یہ دوسرا مرحلہ ہے، مرحلہ تدوین اور ارتقاء اس مرحلے کو کہتے ہیں۔ بقیہ 2 مراحل انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پڑھتے ہیں۔